العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین رضی اللہ تعالی رفعہ من قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم شہدت لہ یوم القیامہ وشفعت لہ رواہ تبری فی تہذیب الاعصار۔ احادیث کی روشنی میں مختلف درود شریف کی فضیلتیں بیان ہوئیں، اہمیتیں کہ کتنی بڑی عبادت ہے درود شریف، اور اب درود شریف کی حدیث کی روشنی میں درود شریف کون کون سے ثابت ہیں، احادیث کی روشنی میں کن کن الفاظ کے ساتھ کون کون سا درود شریف آیا ہے وہی پڑھے جائیں جو حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر اس طرح درود بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وترحمت علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو میں قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے 3 لفظ مانگے گئے ہیں۔ حضور پاک اور آپ کی آل کے لیے کتنی چیزیں مانگی گئی؟ 3۔ صلاۃ، اے اللہ حضور پاک پر، آپ کی آل پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پر صلاۃ پہ۔ نمبر 2 برکت پہ، جیسے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر۔ نمبر 3 ترحم، ترحم کی دعا، رحمت و رحم کی دعا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے علماء اور فقہاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا سے منع فرمایا، کیونکہ یہ دعا تو عام مومنین کے لیے کی جاتی، لیکن اگر صلاۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور ترحم کی استدعا یعنی دعا آپ کے لیے کی جائے تو ملائکہ نہیں۔ تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر برکات ہو۔ اس میں آپ کے لیے السلام کے ساتھ رحمت کی دعا بھی ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت کیے ہوئے اس درود میں صلاۃ اور برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ ترحم کی دعا بھی کی گئی۔ اس طرح ترحم کی دعا یہ صلاۃ والسلام کا تکملہ بن جاتی، صلاۃ والسلام ہی کی تکمیل ہے ترحم، صلاۃ سلام ترحم۔ در حقیقت اللہ نے یہ ساری چیزیں تو حضور پاک پر کی ہوئی، صلاۃ بھی، رحمت بھی، برکات۔ ہم اللہ سے یہ دعائیں مانگ کر حضور کے حق میں خادموں میں، محبت والوں میں اپنا نام لکھوانا، جی ہاں، اپنی قیمت کو بڑھانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کریں گے اور یہ درود پڑھیں گے تو حضور پاک کا درجہ بڑھ جائے گا، نہیں بڑھے کریں گے تو نہیں بڑھے گا۔ ان پر تو اللہ کی نوازشاں صلاۃ رحمتیں ہیں ہی ہیں، ہم پر بھی ہو رہے ہیں، ہم بھی خادموں میں آ جائیں، محبت والوں میں آ جائیں، اور جس درجے پر بھی ہیں اس میں اضافہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، رحمتوں کا مورد بنے۔
سکینے کا، درجے بڑھیں، گناہ مٹے، ہمیں بہت ضرورت ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ایک بہانہ اور سہارا ہے۔ اللہ ہمیں شوق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا، کلمے پر غور کرنے کا، کوشش کرنے کا، جیسے کل حدیث پڑھی تھی، درود پڑھو اور اس میں اپنے آپ کو تھکاؤ، کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو تھکیں گے، کوشش والوں میں آئیں گے، تھکے تھکے پڑھیں گے پہلے، یا نہیں پڑھیں گے تو پھر تو یہ درجہ نہیں ملے گا، سمجھتا ہوں۔